11 अप्रैल 2025 सपहर 4:45। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है ताज़ा एडिशन के साथ। हम सब का सलाम कबूल कीजिए, हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, चंद ही दिल कबल श्रीनगर के बीचों बीच एक बड़े टूर्नामेंट का, जी हां, आई लीग फुटबॉल का एक अहम मैच खेला गया। हजारों फुटबॉल लवर्स मैच देखने पहुंचे। उनने खासकर मकामी टीम को काफ़ी चेयरअप किया, मेहमान टीम की भी काफ़ी हौसला अफजाई की। आज के प्रोग्राम का जो फोकस है वो इसी मैच पर है और इस टूर्नामेंट पर है। तो इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। दोस्तों आदाब। गुज़श्ता कुछ रोज़ के दौरान जम्मू कश्मीर की टीमों और उनमें शामिल खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया मुल्क भर की खेलों में खास। इसके अलावा मुकामी सतह की दीगर खेलों से जुड़ी खबरों पर भी डालते हैं एक नज़र इस राउंड अप के साथ। श्रीनगर में मुनक़दा आई लीग 2024-25 के आखिरी मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और चर्चिल ब्रदर्स के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा। इस तरह फाइनल में रियल कश्मीर ने मुल्क भर में तीसरा मुकाम किया हासिल। इख्तितामी तकरीब पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को रियल कश्मीर के ओनर अरशद निजाम ने एजाज से नवाजा और वजीर आला ने दीगर खिलाड़ियों के साथ की खुसूसी मुलाकात। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में जारी खेलो इंडिया पेंचकसलात खवातीन लीग 2024-25 खुश असलूदी के साथ हुई मुकम्मल। लीग में मुल्क के 13 रियासतों और 3 यूटी से वाबस्ता अलग अलग एज ग्रुप्स के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके फुटबॉल एसोसिएशन के ज़र एहतमाम जम्मू के मिनी परेड ग्राउंड पर मुनक़दा अंडर 20 फुटबॉल का कोचिंग कैंप हुआ मुकम्मल। यहां से जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम छत्तीसगढ़ में मुनक़द होने वाली स्वामी विवेकानंद कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश में जारी 15वीं हॉकी सीनियर मर्द कौमी चैंपियनशिप 2025 के दौरान 2 मुकाबलों को छोड़कर तीसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम ने तारीख रकम करके त्रिपुरा को 15-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जारी यूटी लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्ताम पजीर। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शमूलियत। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुआ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज। चैंपियनशिप में मुल्क भर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के एथलीट्स कर रहे हैं शिरकत। अर्जेंटीना में मुनक़दा ISSF वर्ल्ड कप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा से ताल्लुक रखने वाले शूटर चेन सिंह ने 50 मीटर की शूटिंग में मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। चेन सिंह जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी थे जो इस चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। जर्मनी में मुनक़द होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता फेंसर श्रेया गुप्ता और राशिका खजूरिया मुल्क की स्क्वाड के हमरा इन गेम्स में शिरकत करने के लिए हुई है नामजद। श्रेया ने इससे पहले भी फेंसिंग में कई मरतबा जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 5 फीमेल क्रिकेट खिलाड़ी अंडर 19 एलीट कौमी कोचिंग कैंप की स्क्वाड में हुए हैं शामिल। यहां से मुकम्मल तरबियत के बाद नामजद होने वाले खिलाड़ियों को कौमी टीम की फहरिस्त में किया जाएगा शामिल। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी अंडर 15 जूनियर कौमी फुटबॉल लीग 2024-25 में मेजबान जूनियर रियल कश्मीर ने श्रीनिधि दक्कन को हराकर मुकाबला जीत लिया और आज इस वक्त और एक मुकाबले में रियल कश्मीर और इंटरकाशी के दरमियान 2-2 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा। गुजर में हुआ मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में राइजिंग स्टार मामूसा ने वानीगाम 11 को 8 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। नाज़रीन, ये थी लोकल स्पोर्ट्स की खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में डीडी कश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर डीडी कश चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का फाइनल कल सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हो रहा है मुनक्किद। मोहन बगान का मुकाबला होगा बेंगलुरु FC की टीम के साथ। सेमीफाइनल्स में मोहन बगान ने जमशेदपुर को और बेंगलुरु ने गोवा को हराया। IPL में कल RCB को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। ये दिल्ली कैपिटल्स की लगातार चौथी जीत थी। RCB की थी ये दूसरी हार। गुजरात टाइटंस 5 मैच में 8 पॉइंट्स के साथ
ہے موجود، تاہم دلی کیپٹلز ہے بہتر نیٹ رن ریٹ کے ساتھ اول نمبر پر۔ چنئی سپر کنگز کو اب مہندر سنگھ دھونی کریں گے لیڈ، کیپٹن رتراج گائیکواڑ ہو گئے ہیں انفٹ اور آئی پی ایل سے باہر۔ کل ہوگا چنئی سپر کنگز کا کولکتہ نائٹ رائڈرز کے ساتھ آئی پی ایل میں مقابلہ۔ آج ہے 15 سینئر مین نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کا 7واں دن۔ اے ڈویژن میں آج مدھیہ پردیش نے پنجاب کو 3-2 سے ہرایا، کرناٹک نے پڈوچیری کو 3-2 سے ہی شکست دی اور دونوں ہی ٹیمیں پہنچی کوارٹر فائنلز میں۔ جھانسی میں کھیلی جا رہی ہے یہ چیمپئن شپ اور 15 اپریل تک جاری رہے گی۔ بھارت نے آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ میں دکھائی عمدہ کارکردگی، بھارتی شوٹرز نے بیونس ایریس ارجنٹینا میں مختلف کیٹیگریز میں 4 گولڈ، 2 سلور اور 2 برونز میڈلز کیے حاصل۔ مین اینڈ ویمن کیٹیگری میں کھیل شائقین نے دی مبارکباد۔ ورلڈ باکسنگ کپ میں بھارتی باکسرز کی نمایاں کارکردگی، حاصل کیے 6 میڈلز۔ برازیل میں منعقدہ اس ورلڈ ایونٹ میں بھارت کو 70 کلو گرام ایونٹ میں ہتیش گولیا نے دلایا گولڈ میڈل۔ اس ہفتے چیمپئنز لیگ کے راؤنڈ آف 8 میں فرسٹ لیگ میچز میں پی ایس جی نے ایسٹن ولا کو 3-1 سے ہرایا، آرسنل نے ریال میڈرڈ کو 3-0 سے بھاری شکست دی، بروسیا ڈورٹمنڈ کو بارسلونا نے 4-0 سے روندا اور انٹر میلان نے بائرن میونخ کو 2-1 سے ہرایا۔ امریکہ کی میجر لیگ رائیولز انٹر میامی اور لاس اینجلس کے درمیان سیکنڈ لیگ کوارٹر فائنل 3-1 سے جیتا۔ انٹر میامی نے لیونل میسی نے داغے 2 گول اور پہنچایا ٹیم کو سیمی فائنل میں کونکا کیف چیمپئنز کپ کے سیمی فائنل میں۔ 2028 کے سمر اولمپکس میں کرکٹ کو دوبارہ اولمپک پلیٹ فارم پر لانے کے حوالے سے آئی ایک اہم خبر، 6 ٹیموں کا ہی مقابلہ ہوگا مرد اور خواتین کے اولمپک ایونٹ میں اور یہ ایونٹ منعقد ہوگا T20 فارمیٹ کے تحت۔ اور 2024-25 آئی لیگ چیمپئن کا فیصلہ کل اے آئی ایف ایف کی اپیلز پینل کی میٹنگ کے بعد ہوگا، چرچل بردرز یا انٹرکاشی ہوگی چیمپئن، اس بات کا فیصلہ آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کی جو اپیلز پینل ہے اس کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ اور اب ناظرین آج کے پروگرام میں بھی فٹ بال پر ہی بات ہوگی، تو کون ہے مہمان، اس کے لیے چلتے میرے ساتھی روشن خیال کے پاس۔ دوستو، فٹ بال کا کھیل وادی کشمیر میں تقریباً 100 سال سے کھیلا جا رہا ہے، بلکہ کچھ سالوں کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب 1947 میں آزادی ملی اس وقت کشمیر اولمپک ایسوسی ایشن فٹ بال کا انتظام چلاتی تھی، پھر 1964 میں جموں کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن بنی اور اسی سال ہماری جموں کشمیر کی ٹیم نے نیشنل چیمپئن شپ میں، جسے سنتوش ٹرافی کہتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کیا گوہاٹی آسام میں۔ تب سے لے کر اب تک یہ ٹورنامنٹ بہت ہی شاندار طریقے سے کھیلا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کشمیر میں 1968-69 میں اور پھر 2005 میں 2 بار یہ چیمپئن شپ منعقد کی گئی اور اس میں جموں کشمیر کی کارکردگی خاصی اچھی رہی۔ لیکن پچھلی 1 دہائی میں فٹ بال کے منظرنامے میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ کچھ پرائیویٹ کلبس آئے ہیں جنہوں نے پروفیشنل طریقے سے فٹ بال کو ایک نئی جہت دی ہے، ایک نئی وسعت دی ہے، جن میں ریئل کشمیر کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی کچھ اور ٹیمیں ہیں جیسے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز ہیں اور باقی ادارے ہیں جیسے جموں کشمیر بینک ہے، باقی ادارہ جاتی ٹیمیں بھی ہیں، لیکن ریئل کشمیر نے جو فٹ بال کو ایک نئی بلندی عطا کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آئی لیگ مکمل ہوئی جس میں ریئل کشمیر نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ فٹ بال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ایک فٹ بال کوچ کو۔ آئیے ملتے ہیں مدثر بشیر سے۔ مدثر بشیر، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تھینک یو سر۔ مدثر، یہ بتائیے کہ فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو کہ دنیا کے تقریباً 190 ممالک میں کھیلا جاتا ہے، غریب کا کھیل ہے، آپ اس کھیل کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ سر بیسیکلی آئی واز ناٹ اے فٹ بالر فرسٹ. میرے والد صاحب he always pushed me up. He was a football player. He was himself a footballer. So I started my footballing career from my local club from Chandpura. It's Novelty Sports. تو اس کے بعد ینگ مہاراجہ دین اقبال اسپورٹس، تو ایسے سلسلہ جاری رہا. دین آئی جوائن فوڈ اینڈ سپلائز. دین I joined a school, Delhi Public School, as a physical education teacher. I completed my B.Ed from Amravati University. Then I went to coaching. So after being a football player, you thought that it's better to coach people? Basically, I loved, when I joined the school, I was training younger kids. I loved that. It's very, it's a tough job, but the feeling you get when you coach a younger kid and they learn things from you,
it gives you a different sort of a feeling. आपने देखा होगा कि अब एकेडमीज का ज़माना आया है. पिछले कुछ 10-12 साल से इसमें काफ़ी वुसअत आई है. हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक ने 2010 से एकेडमी शुरू की है. उसके बाद बहुत सारी एकेडमीज आए जिनमें 12 साल के 15 साल के बच्चे फुटबॉल सीखते हैं. इनके जो बारीक निकात हैं उनसे मानूस होते हैं. डीएफए की एक एकेडमी भी है जिसमें मिराजुद्दीन वड्डू भी थे. उन्होंने भी बहुत अच्छी टीम बनाई. इसी तरह बहुत सारी एकेडमीज आ रही हैं. आप समझते हैं कि ये जो एकेडमीज का कल्चर आया है फुटबॉल में, इससे फुटबॉल को बहुत फायदा हुआ है? एब्सोल्युटली. अगर हम देखें एकेडमीज में प्रोफेशनल कोचेस आर ट्रेनिंग, तो ऑब्वियसली बच्चों को फायदा है. बट एकेडमीज अगर नाम पे चलाई जाती है, देन देयर विल बी नो यूज ऑफ दोस एकेडमीज. क्योंकि एक प्रोफेशनल सेटअप का मानी यही है कि बच्चा आगे जाएगा. ही विल लर्न थिंग्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल सेटअप, प्रोफेशनल कोच, तो आगे उसको हेल्प मिलेगा. तो बहुत फायदा है एकेडमीज का. तो एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बहुत जरूरी है. देखिए, एब्सोल्युटली. आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास स्टेडियम्स होने चाहिए, आपके पास छोटे छोटे एरिनाज होने चाहिए. आजकल जो फुटबॉल सिखाई जाती है, जैसे अभी लोन स्टार ने एक छोटा सा एरिना स्टार्ट किया है, ऐसे डाउनटाउन में भी काफी लोगों ने एरिनाज शुरू किए हैं. आप देखेंगे इस गिंदुन जो यहाँ पार है, वहां भी छोटा सा एरिना है जहां पे मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं. ये एरिनाज तो बहुत अच्छी बात है. गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, मुख्तलिफ एसोसिएशंस की तरफ से इस जानिब पेशरफ हो रही है. लेकिन अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक जो ग्रास रूट लेवल की बात करें, तो हम आते हैं इंटर स्कूल लेवल पे. तो इंटर स्कूल में जब आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्लेयर्स प्ले एटलीस्ट 60 मिनट्स मैच or 90 minutes match, which is the FIFA regulation, you are asking them to play 15 minutes match. 15 मिनट का मैच खेल के बच्चा क्या सीखेगा और कहां तक आगे जाएगा? सर, ट्रस्ट मी, इफ वी स्पीक अबाउट इंटर स्कूल्स, वो नाम के होते हैं. 15 मिनट के मैचेस में भी 2-3 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं पानी पीने में. देन दे टेक फोटोग्राफ. दे आर मोर बिजी विद टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड अपलोडिंग दैट फोटोग्राफ्स. चलिए अब आते हैं आपके करियर की तरफ. देखिए, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेला, बड़े बड़े कोचेस. रॉबर्टसन थे जो कि आई लीग में आए थे रियल कश्मीर की तरफ से, और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे इनके साथ आपने कोचिंग के जो फाइनल पॉइंट्स सीखे. अपने तजुर्बे के बारे में बताइए. सर, मैं इफ आई स्पीक अबाउट रॉबर्टसन, he is a wonderful coach. लिफ्ट किया पहले साल जूनियर सेकेंड डिवीजन आई लीग से रियल कश्मीर को आई लीग में. एंड टेक्निकली एंड टेक्टिकली ही वाज, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत थी उसकी. इसमें काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा था. ये हैव रिसेंटली क्लिक दैट पिक्चर विद एंटोनियो लाबास हमास. ये इंटरकाशी के कोच है. अच्छा. तो रॉबर्टसन का ये है कि ही हैज़ अ डिफरेंट मेंटालिटी इन फुटबॉल. फिजिकलिटी उसको ज़्यादा पसंद थी. महराज उनका बेटा जो था वो भी खेलता था. रॉबर्टसन वंडरफुल फुटबॉलर, वेरी गुड फुटबॉल, वंडरफुल फुटबॉलर. सिंगल हैंडेडली रियल कश्मीर को काफ़ी सारे मैचेस जिताए हैं. एंड देन इफ यू स्पीक अबाउट महराजुद्दीन वड्डू केम इन, अ वंडरफुल कोच, अ फिनोमिनल पर्सन, अ फिनोमिनल प्लेयर हिमसेल्फ. आप सी लाइसेंस कोच? जी सर, बिल्कुल. तो बी लाइसेंस की तरफ रागिब हुए हैं या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह सर. मे बी आफ्टर 20 days or 25 days आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई आई एम गोइंग टू. कोई ऐसा मौका अपनी जिंदगी में जो आपको यादगार लगता है, जो आप मुड़ के देखते हैं तो बहुत ही फख्र महसूस करते हैं? सर, वी वेर इन कोलकाता. इशफाक के साथ आपकी तस्वीर? वी वेर इन कोलकाता. हमारा आईएफए शील्ड का फाइनल मैच था. सो रॉबर्टसन सर, मी, साजिदार जी, ही इज माई गुरु सर. जी. तो 89 मिनट तक वी वर लूजिंग 1-0 टू श्रीनिधि. Suddenly I went to Robertson and I told him, can we put Mason Robertson, his son, onto the field? And suddenly he said he's injured. But ऐसे तैसे करके वो चले गए. तो he crossed the ball and हमारे एक प्लेयर ने गोल किया. तो इट वेंट 1-1. उसके बाद मेसन रॉबर्टसन ने सेकंड गोल मारा और हम वो आईएफए शील्ड सेकंड टाइम हम विनर रहे. तो जब रियल कश्मीर की टीम आई यहाँ पर, मुझे याद है सिंथेटिक टर्फ पे उनका जिस वालिहाना अंदाज से खैर मकदम किया गया और जिस तरीके से रियल कश्मीर फिर लोगों के दिलों में घर कर गई, उसके बारे में क्या कहते हैं कि एक नया दौर आया है फुटबॉल का कश्मीर में. रियल कश्मीर का जो इस साल पहला मैच था
دہلی فٹ بال کلب کے ساتھ. تو اس میچ میں جو کارکردگی ریئل کشمیر نے دکھائی ہے اس کے بارے میں بتائیے. ریئل کشمیر نے یہ میچ جیتا تھا 2-1 سے. جی سر. یہ کریزو کا گول تھا پہلا. جی سر. اور اس کے بعد کریزو نے ایک اور گول کیا. دیکھیں پریزنس آف مائنڈ کیا ہے کریزو کی. کیا کہتے ہیں آپ ریئل کشمیر کے کھلاڑیوں, کریزو کے بارے میں, کریم کے بارے میں, پھر باقی کھلاڑی جو ہیں ان کے بارے میں, عبد الکریم کے بارے میں, یا حماد ہیں ہمارے, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کھلاڑیوں میں کیا خاص بات ہے؟ یہ حماد ہے 3 نمبر. obviously سر جو اس لیول کا فٹ بال کھیلنے آئیں گے یہاں پر گول کر دیا کیپیبلٹی تو ہوگی. جی 2-1 سے یہ ریئل کشمیر نے جیتا. جو بندے آئی لیگ کھیلنے جاتے ہیں obviously ان میں کیپیبلٹی ہوگی. دیٹس وائی دے آر دیئر. تو ڈیمپو کے ساتھ جو میچ تھا ریئل کشمیر کا وہ ڈرا ہو گیا 1-1 سے. اس میں ریئل کشمیر نے بہت اچھی فٹ بال کھیلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیمپو کے ساتھ اگر وہ میچ جیتا ہوتا تو پھر آخری نتائج we could have won the championship. Seriously, بہت we could اچھا have گول کیا won وہاں the پر championship. ریئل کشمیر نے. Unfortunately, the ball possession was with us, but we couldn't score the goal. But Alhamdulillah, getting third position. انٹر کاشی کے ساتھ جو کہ اب کنٹینڈر ہے چیمپئن شپ کی, ان کے ساتھ جو آپ نے میچ کھیلا unexpectedly for some people, you won by 3-1. Do you think Inter Kashi was such a bad team that you could have thrashed them by 3-1? No, Or it was their off day? no. Inter Kashi is one of the best teams this season. But I must give credit for this win. I must give credit to coach Ashfaq. جی عبد الکریم نے دیکھیے کتنا خوبصورت گول کیا. جی بالکل سر. I must give credit to coach Ashfaq. The way he strategized things there during the practice sessions, جی even in the meetings, پولو نے دوسرا گول کیا. wonderfully executed by the پھر players. یہ ان کی طرف سے ماریو نے انٹر کاشی کی طرف سے ایک گول کیا. تو پھر آخری گول کریزو نے کیا. اس طرح 3-1 سے ریئل کشمیر نے یہ میچ جیتا. آپ یہ بتائیں کہ جب اتنی زبردست فارم میں تھے, میں نے یہ میچ دیکھا ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ریئل کشمیر کے کھلاڑی they were playing like a machine. Absolutely. But with the passage of time, I think that fizz was out. They could not maintain that particular tempo in rest of the tournament. Yes sir. یہاں پر جب بنگلور کے ساتھ انہوں نے کھیلا, بنگلور میں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ بہت گرمی پڑ رہی تھی اس روز اور بہت سارے کھلاڑی آپ کے روزے سے تھے, لیکن پھر بھی کئی مواقع آپ کو ملے. 3-1 سے 3-2 سے ہار گئی ریئل کشمیر کی ٹیم بنگلور سے. تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ ایک وقت ایسا تھا کہ ریئل کشمیر واز لیڈنگ بائی 2-1. What happened that day? Sir, ایک تو players they were fasting and it's very difficult when you play a match here in Srinagar. Suddenly acclimatize کرنا within no time. پھر 40 ڈگریز میں it's a different no thing. مگر it was an off day یہاں for پر لیڈ us. کر رہے تھے 2-1 سے. Unfortunately we lost this کریزو match. نے گول کیا تھا. یہ میچ جیتے تو ہم چیمپئن شپ obviously ہم چیمپئن شپ جیت جاتے. بہت اچھا گول کریزو نے ایک اور کیا. تو وہاں پر پھر جو میچ ہوا اس میں کریزو نے تو 2 گول کیے, لیکن اس کے بعد سیٹھی نے بنگلور کی طرف سے ایک گول کیا, اور فضلو نے وہاں جو ڈیفنس تھا ان کی غلطی کی وجہ سے وہ گول کیا. تو وہ دیکھیں گے ہم کہ وہاں غلطی جو ہوئی ہے دیٹ واز ریئلی ویری ویری کیجول اپروچ, اور وہاں پہ کہا بھی گیا بہت ہی کیجول اپروچ سے یہ گول کنسیڈ کیا. یہ گول وہاں سیٹھی نے کیا تھا اور اس وقت سکور ہو گیا تھا 2-2, 2-all ہو گیا تھا. اب ڈیسائسو جو گول تھا وہ فضلو نے کیا, حالانکہ یہ میچ کے آخری لمحات تھے, وہاں پر اتنی بڑی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی ڈیفنس سے. تو کیا وجہ رہی کہ ڈیفنس واز ویری ویری پور؟ دیکھیے سر, ہوتا ہے پلیئرز کے کبھی کچھ ایررز ہوتے ہیں. دے آر آلسو ہیومن بینگس. سم یہ ٹائم دیکھیں دے یہاں میک پر دیکھیں, مسٹیکس. یہ دیکھیں بال آئی ہے, ریئل کشمیر کے ڈیفینڈر نے بال گول کیپر کو دینے کی کوشش کی. پور ہیڈر تھا, انسٹیڈ آف الاؤنگ, یا آپ پیر سے بھی کر سکتے تھے اس کو, اتنا ویک یہ فارورڈ کیا ہیڈ سے بال کو کہ وہ اپوننٹ جو اسٹرائکر تھا اس کو موقع ملا, اس نے گول کر دیا. He could have easily no just headed the ball towards the throw line. He could have اب ہم easily. اس میچ کی طرف آتے ہیں جو وچ واز دا ڈیسائسو میچ. کشمیر میں سنتھیٹک ٹرف پہ چرچل بردرز کے ساتھ کھیلنا تھا, اور وہاں پر چرچل بردر کو اگر آپ 3-0 سے ہراتے تو آپ چیمپئن شپ جیت جاتے. اور امید کی جا رہی تھی کہ اس میچ میں جہاں
کافی تعداد میں تماشائی آئے تھے, 6-7 ہزار تو تھے ابتدا میں, تو کافی سپورٹ بھی تھا, اپنا گراؤنڈ تھا, اپنا ٹیمپریچر تھا, اپنا ماحول تھا, تو ہر ایک چیز ریئل کشمیر کے حق میں تھی. اور جس انداز سے ان کا سواگت کیا گیا وہاں پر بہت جوش و خروش پایا گیا, کافی لوگ ویٹ کر رہے تھے. اور آتے آتے جیسے گول کیا ہے رام سانگا نے, تو رام سانگا کا ہیڈر جو تھا وہ انبلیویبل تھا, اور سٹارٹ میں جب گول کیا ریئل کشمیر واز آن دا ٹاپ, بٹ لیٹر آن وی سو دیٹ دی پرفارمنس آف ریئل کشمیر فزلڈ آؤٹ. سی دس گول, دیکھیے کتنا شاندار گول کیا رام سانگا نے. سر اس گول کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دس سیزن رام سانگا واز دا بیسٹ مڈ فیلڈر فار ریئل کشمیر. ہی پلیڈ بریلینٹلی تھرو آؤٹ دا سیزن. کئی موقع آپ نے گنوائے جس کے لیے مجھے یاد ہے, اگر مجھ سے کہا جائے نا who was the player of the match, I would say Abdul Qadir, goalkeeper of Churchill, and Furqan, goalkeeper of Real Kashmir. They were the player of the match. انہوں نے 4-5 گول بچائے, اور وہاں پر جا کر پھر اب دیکھیے جو گول کیا ہے رفیق نے چرچل بردرز کی طرف سے, یہاں بھی حماد کی غلطی تھی, صرف اپنی غلطی سے ریئل کشمیر نے میچ ہارا. تو 1-1 سے ڈرا کرنے کے بعد ریئل کشمیر کی جو پوزیشن ہے وہ انسٹیڈ آف بیکمنگ چیمپئنز دے ریلیگیٹڈ دیم سیلف ٹو تھرڈ پوزیشن. عمر عبداللہ چیف منسٹر بھی موجود تھے وہاں پر, اور چرچل بردر کے اونر جو ہیں چرچل ایلیماؤ جی, جو کہ فارورڈ چیف منسٹر آف گوا, ان کی اپنی ٹیم ہے چرچل بردرز, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو بہت اچھے ماحول میں یہ میچ کھیلا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک مینجمنٹ کے آدمی کے, ریئل کشمیر کے ایک مینجمنٹ کے شخص کے طور پر اور ایک شائق کے طور پر, ایک اسپیکٹیٹر کے طور پر, ڈو یو تھنک دس فائنل میچ اور دا ڈیسائسو میچ واز ون آف دا فائنسٹ میچز وی ہیو ایور سین؟ I must say that it was one of the best matches we had in TRC. The atmosphere was electrifying, and I'm really honored and happy to share the name جس بندے کی وجہ سے یہ سب چیزیں یہاں پہ ہو رہی. مسٹر دا آنر آف ریئل کشمیر ایف سی, مسٹر ارشد نظام شال, who is himself a professional person. He has made everything systematically in Real Kashmir this year after the death of our ex-owner Mr. Sandeep Chattu, who has done immensely for football in Kashmir and for Real Kashmir itself. After Arshid sir came in, ہر ایک چیز بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے آرگنائز کی یہاں پہ, اینڈ ہی از سو فاؤنڈ کہ جتنے بھی کشمیری لڑکے کھیلے, ہی از سو ایگر دیٹ ہی از آلویز سیئنگ کہ کشمیری لڑکے پروموٹ ہونے ہی چاہیے. وی شوڈ, ہی سیز کہ یہ ایک پلیٹ فارم ان کو ملنا چاہیے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ جانی چاہیے, اینڈ ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب رائٹ ناؤ. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ وی شوڈ آلسو گیو کریڈٹ ٹو مسٹر اشفاق. I have worked with so many coaches, professional coaches, but his coaching philosophy is totally different than others. دیکھیے ریئل کشمیر کی جو پرفارمنس اس سال رہی بہت شاندار رہی ہے. بالکل سر. 22 میچوں میں سے انہوں نے 10 جیتے, 5 ہارے, 7 ڈرا کیے, ان کے پاس 37 پوائنٹ ہیں. لیکن سب سے آگے جو ہیں انٹرکاشی اور چرچل بردرز, ان کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہے. ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ چیمپئن شپ کس کے نام پہ کی جائے گی. انٹرکاشی نے 3 پوائنٹس ڈسپیوٹ کیے ہیں جو ان سے کاٹ دیے ہیں اور انڈیا فٹ بال فیڈریشن نے, اور دوسری طرف چرچل بردرز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ پوائنٹس ہیں, ان کے پاس آپ دیکھیے 39 پوائنٹس ہیں, جبکہ دوسرے 45 پوائنٹ ہیں چرچل بردرز کے پاس, اور انٹرکاشی کے پاس 39 پوائنٹ ہے, ریئل کشمیر کے پاس 31 پوائنٹ ہے. تو واٹ از دا بون آف کنٹینشن بٹوین دیز ٹو ٹیمز, چرچل بردرز اینڈ انٹرکاشی؟ چرچل بردرز should be declared champions hands down. بالکل سر, I agree. What is the dispute? See, dispute is that there was an appeal from Interkashi. They lost a match with Namdari 2-0. There was an appeal from Interkashi that Namdari has filled an ineligible player. That is the reason that the result this year, this is the only season and this is the only thing in football history جہاں پہ 3 پوائنٹ کاٹے گئے, اسی پوائنٹ ناٹ 3 پوائنٹ کاٹے گئے, جبکہ لیگ ختم ہونے کے بعد بھی there is no champion yet, which is an unfortunate thing.
کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا. جی سر, چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آئی لیگ کا ٹورنامنٹ ہے جس شاندار انداز سے کھیلا گیا اور جس شاندار انداز سے ریئل کشمیر نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے, اینڈ اٹ سیمز دیٹ دے آر گوئنگ فرام بیٹر ٹو بیٹر. So we expect that the football of J&K is going to progress by leaps and bounds with the passage of time. اور آپ بھی اس کا حصہ ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزید آگے لے جائیں گے اور فٹ بال کی اسی طرح آبیاری کرتے رہیں گے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے آئی لیگ کے بارے میں بات کی اور ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستوں ہم بات کر رہے تھے مدثر بشیر سے جو کہ سی لائسنس کوچ ہیں. انہوں نے بات کی آئی لیگ کے حوالے سے اور اپنے کریئر کے حوالے سے. اور اب پروگرام کے آخری مرحلے میں چلتے ہیں عمران گل کے پاس. شکریہ روشن بھائی. ناظرین امید کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں, آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں ہمیں نئے فاروق صاحب جیسے کھلاڑی, عبدالمجید ککرو جیسے کھلاڑی, نئے اشفاق احمد اور نئے معراج ملیں گے. تو فٹ بال کا آج کا یہ جو اسپیشل شو تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج رات آئی پی ایل میں آپ کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور چنئی سپر کنگز کا میچ انجوائے کیجئے. اس وقت کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. یہ پروگرام آج رات 11 بجے ڈی ڈی کش چینل پر پھر ریپیٹ ہوگا اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ہماری ڈی ڈی کشر یوٹیوب چینل پر بھی اویلیبل ہوگا. خدا حافظ.